اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں، تمام سامعین کرام، مومنین مومنات کی نظر کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا اردو ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، مگر ارادہ کرنے والی ہستی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو چہاردہ معصومین علیہم السلام کا واسطہ دے کر اس سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار میرے اس ارادے کو کامل کر دے، اور اپنے حضور اس زیارت کو پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں اور شہدائے کربلا کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اس زیارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کچھ فضائل آپ تمام مومنین مومنات کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صدیق اکبر ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہیں، اور جس کا جو جی چاہے جس لقب سے بھی پکارے، مگر حق تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی کوئی بڑی صدیقہ نہیں۔ اور اگر کسی کو اس میں کوئی شک ہے اور اگر کوئی ہم سے دلیل مانگے تو ہم آپ کو مباہلہ کے میدان لیے چلتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی آیت میں پنجتن پاک علیہم السلام کا ذکر کر رہا ہے، جہاں سچوں کو جانا ہے کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی ہے، اور اس شان سے یہ ان 5 کا قافلہ روانہ ہوتا ہے کہ نبوت اور ولایت آگے آگے ہے، پیچھے امامت کے قدم اور درمیان میں عصمت اور طہارت، یعنی نور ہی نور ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور مولائے کائنات علیہ السلام کا نور ہے، پیچھے جناب امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کا نور ہے، اور درمیان میں عصمت، طہارت اور پاکیزگی کا نور یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی عیسائیوں کے مقابلے میں، تو انتخاب سچوں ہی کا کرنا ہے، کیونکہ یہاں جھوٹوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ علامہ اقبال سے منقول ہے کہ جس جناب مریم علیہ السلام کی بس ایک نسبت ہے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، جبکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی 3 نسبتیں ہیں۔ وہ دختر رحمت العالمین ہیں، اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو آپ رحمت العالمین علیہ السلام، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت ہیں۔ اسی طرح مولائے کائنات کل ایمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے مقام پر آپ علیہ السلام کو کل ایمان کے نام سے پکارا، اور مرد کے لیے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب بیوی گھر میں آتی ہے تو وہ نصف ایمان لاتی، اپنے ساتھ نصف ایمان لاتی ہے۔ تو اگر یقیناً ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کل ایمان ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا نصف ایمان ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جہاں انہوں نے عورت کا مقام وہ رکھا کہ اس کے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ ہم مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، اور ان کی جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیروں کے نیچے ہے۔ بعض علماء کرام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 99 القاب بیان کیے ہیں۔ ان 99 القاب میں سے ایک لقب جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا، وہ ابیہا ہے، جس کے معنی اپنے باپ کی ماں کے ہیں۔ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خیال کرتی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جب بھی اپنے بابا جان کو کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں دیکھتی تو آپ کا دل ایسے پسیج جاتا تھا جیسے کسی ماں کا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ آپ کے زخموں کو صاف کرتی، مرہم پٹی کرتی، حالانکہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر بہت ہی کم سن تھی۔ حدیثوں سے جو وارد ہوتا ہے غالباً آپ کی عمر 5 یا 6 سال کی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں اور اتنے زخمی ہیں، کیونکہ طائف میں اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک زندگی میں اتنے پتھر نہیں مارے گئے جتنے طائف میں مارے گئے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آپ سے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ان طائف والوں پہ عذاب نازل کر ڈالوں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں، آپ کسی کے لیے بھی عذاب کی خواہش نہیں کریں گے، کبھی بھی اس کے لیے عذاب کے لیے دعا نہیں کریں گے۔
تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اچھی طرح جانتے نہیں، اگر مجھے جانتے ہوتے تو یہ مجھے کبھی بھی مجھ پر اتنا ظلم نہیں کرتے۔ مختصراً جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو اس حال میں دیکھتی ہیں تو بجائے اس کے کہ گھبرا جاتیں یا آپ روتیں، آپ نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے کہا کہ آئیے بابا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ زخمی ہیں، میں آپ کے منہ ہاتھ دھلاتی ہوں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو یکتا کہہ اٹھے کہ اے فاطمہ، آپ میری ماں ہیں، آپ تو اپنے بابا کی مائیں ہیں، یہ تو ماؤں کا سلوک ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں تبلیغ پہ جاتا اور پھر گھر واپس آتا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیشانی کو دیکھتا تو ذہنی سکون اور اطمینان محسوس کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حقیقت میرا دین ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دین کی جڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء، 12 امام، اولیاء و اوصیاء مردوں کے لیے مثال بنا کے بھیجے، جو تمام مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ رب العزت کو ضرورت محسوس ہوئی، اور اس نے ضرورت محسوس ہوئی، شاید نہیں میں کہوں گا مگر میں کہوں اس طرح اس کو میں کہتا ہوں کہ جب اس نے چاہا کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو عورتوں کے لیے مثالی ہو تو اس نے ایک طاہرہ بیوی کو بھیجا جو کہ مریم علیہ السلام ہیں، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ نے دی۔ تو جناب مریم علیہ السلام نے مثالی بیٹی بنا کے دیا، مثالی ماں ہونے کا کردار ادا کیا، لیکن عورتوں کی معراج زوجیت میں ہے اور ان کے پاس زوجیت نہیں، تو اب مریم علیہ السلام یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ کیسی مثالی زوجہ ہیں، کتنی اچھی وہ بیوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا۔ آپ فخر مریم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں کی ماں بنایا جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جو جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ رحمت العالمین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور مولا کائنات امیر المومنین امام متقین علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا بھی آپ کو شرف ہے۔ ویسے تو علماء کرام نے، جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا، جناب سیدہ زہرا کے 99 القابات بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف چند القابات پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے ایک خود ان کا نام فاطمہ، دوسرے زہرا، بطول، سیدہ، طاہرہ، مبارکہ، صدیقہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ اور محدثہ۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے معنی فتم سے لیے گئے ہیں، جس کے معنی چھڑانے والے کے ہیں، یعنی آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ مغفرت کروانے والی ہیں، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، آپ خود جنت کی سردار ہیں، آپ کے فرزندان جنت کے سردار ہیں، اور آپ کے شوہر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہنمیوں اور جنتیوں کی تقسیم کرنے والے ہیں۔
پھر اس کے بعد آپ کا نام زہرا ہے۔ زہرا کے معنی ہیں خوشبو کے، روشنی کے، کیونکہ آپ کے نام کے معنی ایک معنی پھول کے ہیں اور پھول خوشبودار ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عبادت اس طرح کرتی تھیں کہ ہر طرف نور پھیل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے جو اس کا اطاعت گزار ہو، جو اس کی عبادت کرے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اطاعت اور عبادت میں کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول کہا جاتا ہے، یعنی وہ بی بی جس کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رغبت ہو اور جس کے لیے دنیا کی رنگینیاں کوئی معنی نہ رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیویوں کو بطول بنا کے بھیجا، ان میں سے ایک جناب مریم علیہ السلام ہیں، مگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فخر مریم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاری اور انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ آپ معصومہ علیہ السلام کو دنیا کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ سلام اللہ علیہ نے رضائے الہی میں سادگی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جناب سیدہ بھی کہا جاتا ہے، اور سیدہ کے معنی شریف کے ہیں، کریم کے ہیں، سردار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنا کے بھیجا، اور جنت میں بھی آپ تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ آپ علیہ السلام، آپ جناب سیدہ زہرا وہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر جمعے کے خطبے میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مبارکہ کے معنی باسعادت، خوش بختی اور برکت کے ہیں۔ تو آپ سید الانبیاء نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دختر ہیں، اور آپ سید الاوصیاء علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جنت کے سرداروں جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، اور خود آپ جنت کی سردار ہیں، عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس سے زیادہ باسعادت، خوش بخت اور بابرکت کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد صدیقہ کا لقب آپ کو ہے، آپ کے جو ہے صدیقہ اکبر کہا جاتا ہے، جو کہ بہت سچا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے ہی آپ سے ذکر کرتا ہوں، اور اشارتاً میں آپ کو مباہلہ کی طرف ایک مرتبہ پھر لے جاتا ہوں، جہاں سچوں کو جھوٹوں کے خلاف لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو زاکیہ یا زکیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جو چنی ہوئی ہو، جو پاک ہو، عبادت گزار ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طہارت کی گواہی خود آیے تطہیر میں پروردگار عالم دیتا ہے، کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، جہاں نبوت اور امامت کا تعارف آپ کی ذات سے کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ مولا کائنات، اور یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کا ایک لقب راضیہ کا ہے، جس کے معنی راضی رہنے والی کے ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کون راضی ہوگا؟
کہ آپ کے سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ صرف طولانی تھے، ہر وقت آپ کی زندگی سجدوں میں گزری۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب مرضیہ کا ہے، یعنی جس سے اللہ راضی ہو، اور یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک لقب طاہرہ ہے، اور طاہرہ کے عنوان پوری ایک آیت موجود ہے جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ سورے آپ پہ نازل ہوئے، متعدد آیات آپ پہ نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تعظیم کرتے تھے کہ جب بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنے کمال و صفات کی مالک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مگر افسوس صد افسوس ان پر اتنے مظالم کیے گئے کہ ہم انہیں ام المصائب کہتے ہیں۔ اے بی بی، آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے لپٹ کر مصائب بیان کرتی ہیں کہ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ سیدہ پر امت نے اتنے ظلم کیے کہ اگر یہ مصائب دن کی روشنی پہ پڑتے تو وہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے ہر طرح کے مظالم برداشت کیے، مصائب بیان کیے۔ کس طریقے سے ظالموں نے آپ کو دربار میں گھنٹوں کھڑے رکھا، مگر بی بی آپ باپردہ ہیں، سر پہ ردا بھی ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، بی بی ام ایمن بھی ہے۔ بی بی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسا دربار بھی ہے جہاں پہ شرابی ہے اور آپ کی بیٹیاں برہنہ سر اس دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ اے بی بی، آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی، مگر آپ کا ذہن، آپ کی آنکھیں کربلا کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں آگ ہے اور ایک بیمار ہے۔ اے بی بی، جب آپ کی پسلیاں ٹوٹی تو آپ کی نگاہ جناب قاسم علیہ السلام کے پامال لاشے پہ ہے۔ اے بی بی، آپ نے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کو برداشت کیا، مگر جناب رباب کہ 6 ماہ کے اصغر کو ذبح کر دیا گیا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ
خود اپنے مصائب کو کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے: ہائے بعد بابا کے مصیبت گزری وہ مصیبت سناؤں کیسے، ہائے بعد بابا کے جو مصیبت گزری وہ مصیبت سن لو، یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، ارے حشر کے دن میں بھی اس حال میں آؤں گی، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرے ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار میں یہ نیل ہے کیسا پڑا، آپ کے رخسار پہ یہ نیل ہے کیسا پڑا، ارے میں نے کہا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے تمہاری زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے تمہاری زہرا یا علی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ترجمہ آپ سامعین کی نظر کر رہا ہوں۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، سلام ہو آپ پر اے خدا کے دوست کی دختر، سلام ہو آپ علیہ السلام پہ خدا کے برگزیدہ کی دختر، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی وحی کے امین کی دختر، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے مخلوق میں بہترین کی دختر، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے نبیوں رسولوں اور فرشتوں سے برتر ہستی کی دختر، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے خلق میں بہترین کی دختر، سلام ہو آپ پر اے عالمین میں اولین و آخرین کی سیدہ و سردار، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے خدا کے ولی کی زوجہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوق میں بہترین ہیں، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے مولا امام حسین علیہ السلام، مولا امام حسن علیہ السلام کی والدہ ماجدہ
جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سلام ہو آپ علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام صدیقہ و شہیدہ ہیں، سلام ہو آپ علیہ السلام پر کہ آپ خدا سے راضی اور خدا آپ سے راضی ہے، سلام ہو آپ علیہ السلام پر آپ فضیلت والی پاکیزہ ہیں، سلام ہو آپ علیہ السلام پر کہ آپ نوع انسانی میں حور صفت ہیں، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے پرہیزگار و پاک باز، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے وحی کی رازدان علم و دانش والی، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے بی بی جن پر ظلم ہوا، جن کا حق چھینا گیا، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے ستم کشیدہ اور حاکموں کا قہر دیکھنے والی، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے اللہ کے رسول کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکات نازل ہوں، خدا رحمت فرمائے آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی پاک روح اور آپ علیہ السلام کے مقدس جسم پر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی طرف سے روشن دلیل پر زندگی گزاری۔ بے شک جس نے آپ علیہ السلام کو خوش کیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا، جس نے آپ علیہ السلام پر ظلم کیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا، اور جس نے آپ علیہ السلام کو اذیت دی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جو آپ علیہ السلام سے جدا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا، اس لیے کہ آپ ان کی گوشہ جگر اور ان کی روح ہیں جو ان کے بدن میں ہے۔ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اس پر کہ یقیناً میں آپ علیہ السلام کے دوستوں کا دوست اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اور میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ سلام اللہ علیہ کی جنگ ہے۔ اے میری مالکہ، میں آپ علیہ السلام کا، آپ کے بابا جان کا، آپ کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اور آپ کی اولاد کا، جن میں سے ائمہ کا اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کا معتقد ہوں، ان کی ولایت پر ایمان اور ان کی فرما برداری کو لازم سمجھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ دین صرف ان کا دین ہے اور حکم فقط ان کا حکم ہے۔ انہوں نے عزت اور جلالت والے خدا کی طرف سے پیغام دیا اور انہوں نے دانائی اور اچھی نصیحت کے ذریعے خدا کے راستے کی طرف بلایا کہ خدا کے بارے میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، اور آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ علیہ السلام کے بابا جان پر، آپ کے شوہر علیہ السلام پر اور آپ کی اولاد میں سے پاک و پاکیزہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پر۔ اے معبود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور جناب بطول علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، جو پاکیزہ، بہت سچی، گناہ سے دور، پرہیزگار، پاک باز، راضی شدہ، پسندیدہ، پاک باطن، ہدایت یافتہ، مظلومہ، قہر زدہ، اپنے حق سے محروم اور اپنی وراثت سے محروم، پہلو پر چوٹ کھائے ہوئے ہیں، جن کے شوہر مظلوم،
جن کی اولاد مقتول ہے، وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ زہرا ہیں، جو ان کے جسم کا ٹکڑا ہیں، ان کے دل کا چین ہیں، ان کے جگر کا گوشہ ہیں، تیری جانب سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب، اور تیرا وہ تحفہ ہے جو تو نے ان کے وسیع علیہ السلام کو نوازا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی عالیہ مرتضیٰ علیہ السلام کی شریک حیات ہے، عورتوں کی سردار، ائمہ کی بشارت دینے والی، تقوی و پرہیزگاری کی مالکہ، اور بہشت جاویداں کا وہ سیب ہیں کہ جس کی ولادت سے تو نے جنت کی عورتوں کو عزت دی، اور انوار ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ان کی ذریت میں قرار دیا، اور ان کے سامنے نبوت کے حجابوں کو ڈال دیا۔ اے معبود، ان بی بی علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے حضور ان کے مرتبے کو اور بھی بڑھا دیں، تیرے نزدیک ان کے شرف کو زیادہ کرے، اور تیری رضا میں ان کی شان بلند کرے۔ ان بی بی علیہ السلام کو، ان مظلومہ بی بی علیہ السلام کو، اس دکھیاری ماں کو ہمارا درود و سلام پہنچا دے، ان کو ہمارا درود و سلام پہنچا دے، اور ان کی محبت کے طفیل ہمیں اپنی طرف سے فضل، احسان، رحمت اور بخشش عطا فرما۔ بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں کو، ان کی اولاد کو قتل کرنے والوں، ان کو شہید کرنے والوں، ان کو دکھ دینے والوں، جھٹلانے والوں اور نافرمانوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان ظالمین پر نہ ختم ہونے والی تا قیامت لعنت بھیج۔